الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزب الأحزاب وحده. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، جب سے اس دنیا میں حق موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے باطل کو بھی یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں اپنی توجیحات پیش کرتا رہے. اور اس کا آغاز بہرحال وہیں سے ہو گیا تھا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ مجھے اجازت دی جائے تا حیات کائنات کی زندگی تک مجھے آپ کی اجازت دے دیں کہ میں جو آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے، ان کو گمراہ کر سکوں، کوشش کروں اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کی اسے اجازت بھی دی. لیکن دونوں میں ایک فرق بہرحال رہا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حق کو ہر دور میں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ کی توحید ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں، شرعی رسومات بدلتی رہی ہیں، شریعت کے معاملات بدلتے رہے. انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور وہ اپنی شریعت لے کر آتے تھے جو کسی مخصوص وقت کے لیے، مخصوص حالات کے لیے، مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی. اور جب اس کی ایکسپائری کا وقت قریب آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک نئی شریعت کو کسی نئے پیغمبر کے ساتھ بھیج دیتے. یہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا قرآن، آپ کی لائی ہوئی سنت، یہ شریعت اب کسی خاص وقت، حالات یا قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ
تا قیام قیامت. اور اب اس شریعت کو جسے ہم آسمانی شریعت کہتے ہیں، اسے نازل ہوئے 1442 سال گزر چکے اور اس میں کسی حرف کی تبدیلی کی کوئی گنجائش محسوس نہیں ہوئی اور قیامت تک انشاءاللہ محسوس بھی نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ باطل نے ہر دور میں اپنی شکلیں بدلی ہیں. یعنی حق کا مقابلہ کرنے والی قوتیں جب کمزور ہو جاتی تھیں تو پھر کوئی نیا فینومینا سامنے آ جاتا تھا، کوئی نیا تصور لانچ کر دیا جاتا تھا، کسی نئے مذہب کو انسانیت کے سامنے متعارف کرا دیا جاتا تھا اور پھر بہرحال لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی تھی. باطل کی ایکسپائری ڈیٹ بہت قریب ہوتی ہے، یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے اس کا اثر معاشرے میں باقی رہتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ یہ دائمی ہے، اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس کے اندر جو اصطلاح علامہ رحمہ اللہ نے استعمال فرمائی ہے وہ تازہ خدا کی اصطلاح ہے. تازہ خدا سے یہ مراد ہے کہ اب باطل نے ایک شکل بدلی اور انسانیت کو وطنیت پرستی میں مبتلا کر دیا. تو یہ تازہ خدا سے محسوس ہوتا ہے کہ وقت بدلے گا تو خدا بھی بدلیں گے، وقت بدلے گا تو تہذیب بھی بدلے گی. مسلمانوں کی تہذیب تو وہی ہے، وہی کلچر ہے، وہی ثقافت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کے گئے. باطل کو بہرحال اپنے لبادے بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور آتی رہی ہے. اور میں پہلے بھی ایک مرتبہ اس پہ عرض کر چکا کہ اس میں اب کوئی شک معلوم نہیں ہوتا کہ آج کے دور کے تازہ خداؤں کی اگر فہرست بنائی جائے تو ان میں یعنی وہ چند ایک خدا یا چند ایک مذاہب جنہیں آپ کہہ لیں، وہ سیکولرزم بھی ہے اور وہ لبرلزم بھی ہے اور وہ فیمنزم بھی ہے اور وہ ہیومنزم بھی ہے. یوں تو یہ سب اسی لبرلزم کے آگے اولادوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ مذاہب ہیں اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ ان کا شکار آدمی، ان مذاہب کو ماننے والا آدمی بہرحال کسی نہ کسی مذہب میں نام کے طور پہ شامل ضرور ہوگا. اس کے شناختی کارڈ پہ مذہب کے خانے میں کہیں اسلام لکھا ہوگا، کسی کے شناختی کارڈ کے خانے میں ہندو لکھا ہوگا، کسی کے ہاں سکھ اور بدھزم کا تصور موجود ہوگا. یعنی وہ نام کے طور پر، خانہ پوری کے طور پر وہ کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہوگا، لیکن اس مذہب کے اندر رہتے ہوئے یہ مانتا ہوگا کہ اس مذہب کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں. اب یہ وہ دور چلا گیا کہ جس میں یعنی اس شرک پہ بات کی جاتی تھی کہ قبر پرستی جو ہے وہ معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے اور پھر غیر اللہ کو پکارنے کی بات اور یہ پرانے زمانے کے شرک ہو گئے. ہاں پائے جاتے ہیں آج کل کے بھی کسی دیہاتی اس ایٹماسفیئر کے اندر، لیکن بہرحال یہ کہ آج کے پڑھے لکھے شخص کو جو آج کی اس ماڈرن دنیا میں رہنے والا ہے اسے کسی قبر پرستی میں پھنسا کر شرک کی طرف لانا شاید باطل کو ناممکن محسوس ہوتا ہو. اس لیے اس قسم کے تصورات ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ مذہب کا ٹیگ بھی اپنے ماتھے پہ لگائے رکھیں لیکن زندگیوں میں سے مذہب کا عمل دخل ختم کر دیں. مذہبی شاعر پر انگلی اٹھانا اس معاشرے میں آسان ہو جائے. اور یہ ایسا ہے، آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک آتا ہے تو روزوں کے حوالے سے لطیفے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے فتاوا جو ہیں وہ منظر عام پر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہیں تو رمضان المبارک کو اپنی مرضی کے کسی بھی مہینے میں سال میں منتقل بھی کر سکتے ہیں. جب سردیوں کا مہینہ آ جائے، آپ کے پاس فراغت ہو، کوئی کام نہ ہو، اس مہینے میں رمضان منا لیا کریں. ہر شخص کا اپنا اپنا ایک رمضان ہو سکتا ہے. کبھی نماز پر اس طرح کے فتاوا صادر ہو جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مساجد میں جانے کی، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی آن لائن نماز کا اہتمام کر لیا جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اسی کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں تو گویا جماعت کا اہتمام ہو جائے گا. جس معاشرے میں یہ بیماریاں عام ہو جائیں وہاں دینی شاعر پر انگلی اٹھانا اور ان پر طنز و تنقید کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اسی کا مظہر آپ کو نظر آئے گا کہ مولوی کا لفظ بدنام کر دیا گیا اور اسی کا مظہر آپ کو نظر آئے گا کہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو تو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ لوگ جو دینی تعلیم یافتہ ہیں یا دین کے معاملات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبور عطا فرمایا، ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت معاشرے میں باقی نہیں رہتی. سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو
اور اونچے ٹخنے والی شلوار اور ہاتھوں میں تسبیح ہو تو یہ کسی ریشنلزم کی, کسی قدامت پسندی کی علامت بن جاتے ہیں, اور ان کو طنز و تنقید کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور یہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے. اس کو برائی سمجھنا ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں ہم پر تنقید کیا کرتے تھے, طنز کیا کرتے تھے, ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں آج. اور یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھائیے, آج ان کا حال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے منظر کو کھولیں گے اور محسوس ہوگا کہ ان پر طنز و تنقید کرنے والے لوگ آج جہنم میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اس کی سزا دے رہے ہیں. اور بہرحال قرآن مجید کے اس حصے سے, سورۃ المطففین کا آخری حصہ ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کا جرم یہی تھا کہ شاعر اسلامی پر کھل کر تنقید کرنا بہت آسان ہے, اور پھر اس میں دنیاوی منفعتیں بھی نظر آتی ہیں. ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائیے, اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالیے, رات کے وقت یہ کام کیجئے, پوری رات آپ کو پاکستانی قوم کی طرف سے گالیاں پڑیں گی, صبح کو اس کا اسکرین شاٹ لیجئے, امریکن ایمبیسی کو بھیجیے اور ویزا آپ کے گھر حاضر ہو جائے گا. دنیاوی منفعتیں تو بہرحال رکھی گئی ہیں نا شاعر اسلامی پہ تنقید کی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ماڈرنزم کی تحریک اٹھائی گئی تھی, ویکیپیڈیا اس کو لکھتا ہے کہ یہ تحریک ہے, یہ صرف کوئی تصور نہیں ہے. ہم آج ماڈرن ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں, یہ ماڈرنزم ایک تحریک ہے. اور ظاہر ہے جنہوں نے تحریک اٹھائی ہے ذرا ان سے جا کر پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو آکسفورڈ ڈکشنری بتاتی ہے کہ ماڈرنزم کا مطلب تو ہے کہ خدا بیزار لوگوں کو پیدا کیا جائے, مذہب بیزار لوگ پیدا کیا جائے. اسی سے ملتی جلتی تعریف آپ کو لبرلزم کی بھی ملے گی. وہ لوگ جو یعنی ویسے تو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اپنی زندگیوں میں کسی مذہب کی عملداری کو غیر مناسب سمجھتے ہوں. وہ کہیں کہ ہماری عقل فیصلہ کرے گی, ہم یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزریں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پھر ماڈرن معاشرے میں جو سلوگنز ہیں وہ بھی اسی کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہم کس لبرلزم کو لے کر چل رہے ہیں. یہ جیسے چاہو جیو کا نعرہ بھی بہرحال اسلامی معاشرے میں لگانا کوئی مناسب بات تو معلوم نہیں ہوتی. میں کیسے جیوں گا؟ اپنے رب کی مرضی پر, جیسے چاہوں جیوں کی میرے پاس کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, میرے پاس اجازت ہی نہیں. اللہ نے مجھے پرمیشن ہی نہیں دی کہ جیسے میں چاہوں ویسے زندگی گزاروں, جیسے میری عقل چاہے ویسے میں زندگی گزاروں. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سے زائد مقامات پر, لیکن میں سورۃ الجاثیہ کی آیت پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ یہ کون ہے جو اپنی خواہش نفس کو, اپنی عقل کو, اپنی سوچ کو, اپنی نظریے کو, اپنی بنائی ہوئی تہذیب کو اپنا الہ بنا لیتا ہے, اسے خدا کا درجہ دے لیتا ہے. میری عقل جس شے کو مناسب سمجھے گی بہرحال میں اسی پر عمل کروں گا. وعد اللہ علی علم. اور پھر ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی ان پڑھ لوگ ہیں, بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کے باوجود ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ تو اس شکنجے میں بہت جلدی پھنستے ہیں, لیکن اب ہم اس فتنے کے زمانے میں جسے ہم دجل کا زمانہ کہتے ہیں, دجالیت کہتے ہیں, فریب, دھوکہ, اس دجالیت کا مظہر یہ ہے کہ ہمارے بعض اہل مذہب بھی اب مذہب کے اسی ورژن کو سپورٹ کرتے ہیں جو ورژن اہل مغرب کے نزدیک قابل قبول ہے. یعنی صرف ان شاعر اسلامی پر عمل کرنا جو اہل مغرب کی آنکھوں میں کھٹکتے نہ ہوں. لہذا آپ سمجھیں کہ نماز کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے تو بہت معاملات اچھے چل رہے ہوں گے, اور جب بات قربانی کی آئے گی, جب بات حج کی آئے گی, کیونکہ حج سے وحدت امت چھلکتی ہے, ایک وارفتگی چھلکتی ہے کہ انسان اپنے گھر بار چھوڑ کر, اپنے معاملات چھوڑ کر, اپنے کاروبار چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور کیا کہتا ہے, کس لیے آیا ہوں؟ سیر کرنے کے لیے. کس لیے آیا ہوں؟ تجارت کے لیے آیا ہوں کہ یہاں میرا مال اچھا بکتا ہے. کس لیے آیا ہوں کہ ذرا دیکھوں کہ مکہ کا ایٹماسفیئر کیسا ہے, ماحول کیسا ہے. کس غرض سے آیا ہوں؟
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اعلان ہو رہا ہے یا اللہ میں حاضر. اور کیوں حاضر ہوں؟ کیونکہ آپ کا شریک کوئی نہیں, آپ کا حکم آ گیا, لہذا میں آپ کے حکم پر ہزاروں میل کا سفر کرتے ہوئے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور گھر بار چھوڑ کر, اور اپنی دکان بند کر کے, اپنی تجارت چھوڑ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. ایک لباس پہنے ہوئے جس میں کوئی اختلاف کی امید ہی نہیں ہو سکتی, ایک امام کے پیچھے. تو لہذا جب یہ وحدت امت کا موضوع آتا ہے تب بھی آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جائے, اور پھر جب قربانی کی بات آئے کہ جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے تو وہ بھی کس لیے کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب چھری چلانی ہے تو یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور میں اللہ کی اس بڑائی کو مانتا ہوں, اور یہ جانور جو میرے قابو میں اللہ نے کر دیا ہے نا, جب میں اس کو گرا کر اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں تو جس دن اللہ نے اس معاشرے کی زمام اقتدار میرے ہاتھوں میں دی اور اس کا اختیار اللہ نے مجھے عطا فرما دیا, تب بھی اس میں سب سے بڑا ہونے کی حیثیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تب بھی میں اس پر اللہ کی کبریائی کو قائم کروں. تو اس لبرلزم کا بہرحال شاہکار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم کے باوجود انہیں گمراہی سے دوچار کر دیتے, اور فرمایا وختم علی سمعہ وقلبہ, اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر, ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں, وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر تو پردے ڈال دیے جاتے ہیں. فمن یہدیہ من بعد اللہ, اللہ کے بعد کون ہے جو ہدایت دیتا ہو؟ افلا تذکرون, تو تم کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہارے شناختی کارڈ کے مذہب کے خانے میں صرف اسلام لکھا ہونا کافی نہیں. اسلام تو وہ ہے جو تمہارے دل میں آ جائے, اور پھر اس اسلام کی بنیاد پر, جس اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کرنا ہے, جس کا مطلب ہی اطاعت ہے, جس کا مطلب ہی خود سپردگی ہے, جس کا مطلب ہی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے, تو پھر اللہ کے حکم کے آگے تمہارے عقلی دلائل کی کوئی ویلیو رہنی نہیں چاہیے. وہاں تو بس اطاعت ہو. جو بات عقل میں آ جائے, سمجھ میں آ جائے, جو بات لاجیکل ہو, میرے شعور کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, تو بہرحال لاجیکل اطاعت ہو تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر کوئی شے میرے شعور کی حدوں سے باہر ہو تو کیا پہلے میں اسے پرکھوں گا اور پھر اپنی عقل کے مطابق یہ سوچوں گا کہ مجھے اس پر عمل کرنا یا نہیں کرنا؟ اور آپ یقین کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اور ایک ایک واقعے کو لے کر آتے ہیں, ایک ایک جملے کو لے کر آتے ہیں, ڈائیلاگ تک بیان ہوتے ہیں, صرف یہ بتانے کے لیے. مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی وجہ پوچھ کر, سبب پوچھ کر, یا آنے والے حالات کیسے گزریں گے اس کے بارے میں سوال کر کے اللہ کی اطاعت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا والد کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا, قوم کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, آگ میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی. اور پھر بہرحال یہ کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے شیر خوار بچے کو اگر صحرا میں چھوڑنا پڑا تو یہ کام بھی کیا ہے. اپنی بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑی تو یہ چلائی ہے. یہ نہیں اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ میں ان کو صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ کھائیں گے کہاں سے, یہ پیئیں گے کہاں سے, میں آگے میں چھلانگ لگانے لگا ہوں, مجھے بتائیے ارینجمنٹ کیا ہوگا, کیسے آپ مجھے بچائیں گے؟ اگر میں نہیں رہا تو اس زمانے میں توحید کی دعوت دینے والا میرے سوا تو ہے بھی کوئی نہیں, تو کون اس توحید کی دعوت کو پھیلائے گا؟ کوئی سوال جواب نہیں ہے, صرف اطاعت. معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے, اب اس کے لیے واجب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ غیر مشروط اطاعت, اس سوالن جوابن نہیں ہے.
اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی طور پر بھی کسی انداز میں بھی illogical نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا شعور میری عقل محدود ہو اور اس لاجک کو سمجھ نہ پا رہی ہو, تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کاملیت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کو تسلیم کرتے ہوئے اطاعت کرنا, یہ ایک مومن کا طرز عمل. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے, 20 سینکڑوں روایات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. انجز وعدہ, جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَنَصَرَ عَبْدَهُ, اور جس نے اپنے بندے کی فتح و نصرت کا معاملہ کر دیا. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, اور جس نے یہ جو لشکر سب اکٹھے ہو چکے تھے باطل کے, اللہ نے اکیلے, اسباب نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے اسی خطبہ حجۃ الوداع پر, ان دماءکم واموالکم حرام علیکم, یہ تمہارے مال اور تمہارے خون یہ ایک دوسرے پر حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا, جیسے کہ آج کا دن حرمت والا ہے. فی شہرکم ھذا, جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے. فی بلدکم ھذا, جیسے یہ شہر تم پر حرمت والا ہے. الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع, بڑے خوبصورت الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کے جتنے رسوم و رواج تھے آج میں نے اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیے. جس امت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما کر جا رہے ہوں, وہ امت 1450 سال بعد اس درجے پر آئے کہ افا حکم الجاہلیت یبغون, یہ پھر اسی جاہلیت کے حکم کو دوبارہ نافذ کرنے والے بن جائیں, یہ اسی تہذیب کو اپنانے والے بن جائیں. وہ جو جس تازہ خدا کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ تازہ خدا یہی ہے کہ شاعر اسلامی کے خلاف گفتگو کرنا یہ آسان ہو جائے, یہ تنقید عام ہو جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہرحال جب یہ قربانیوں کا وقت آتا ہے, آپ حیران ہوں گے, کبھی اس بات پہ غور فرمائیے, یہ ویلنٹائنز ڈے مناتے وقت تو ہمیں کبھی غریبوں کا خیال نہیں آتا, فادرز ڈے اور مدرز ڈے مناتے وقت بھی نہیں آتا. یہ جب اپنی سالگرہ مناتے ہیں, اس پر فنکشنز ارینج کرتے ہیں اور اس پر تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں, اس وقت تو کبھی خیال نہیں آتا کہ غریبوں کی مدد کی جائے. یہ غریبوں کی مدد کا خیال صرف اور صرف قربانی کے موقع پر کیوں آتا؟ جیسے ہی یہ قربانی کے دن قریب آتے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک شاید اس کی بہت بڑی ویلیو ہے, اور باطل اس ویلیو کو سمجھتا ہے, اس قدر و قیمت کو سمجھتا ہے, لہذا مخالفت بھی اسی درجے کی ہے. فوراً ایک ہوا ایسی چلتی ہے کہ بھائی یہ قربانیاں کرنا تو بہرحال گوشت کھانے کی بات ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا پچھلے کچھ عرصے سے, میں بڑے انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے بعض اہل مذہب بھی مذہب کے اسی ویرینٹ کو قبول کرتے ہیں یا اسے بیان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں جو اہل مغرب کے ہاں قابل قبول ہو. بہرحال اب اہل مذہب میں سے بھی بعض کی طرف سے یہ باتیں آنا شروع ہو گئی, ہاں بھائی 10 کھرب روپے 3 دنوں میں ضائع کر دیے معاذ اللہ. یہ الفاظ بھی مناسب ہیں شاعر اسلامی کے لیے, جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں, جو ذو الحجہ کے دن, ان دنوں میں اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل اور کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی پیش نہ کریں اللہ کے حضور, انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئیں. یہ کوئی غیر اہم شے نہیں ہے, اور قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ نہ اس سے مقصود خون کا بہانا ہے اور نہ اس سے مقصود گوشت ہے. مقصود کیا ہے؟ وہ تو تمہارا تقوی ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ نے تمہارے قبضے میں ایک جانور کیا ہے, تمہاری استطاعت کے مطابق
کسی کو اللہ نے کوئی بکرا عطا فرما دیا، اور کسی کو اللہ نے کوئی گائے عطا فرما دی، اور کسی کو اللہ نے کوئی اونٹ عطا فرما دیا، اس پر استطاعت دے دی. تم اپنے حسب استطاعت ایک جانور خرید کے لاتے ہو، پھر اللہ نے تمہیں یہ بھی طاقت دی کہ تم اس کو قابو میں کر لیتے ہو. آپ ذرا اس بات کو جوڑیے، تم اسے قابو کر لیتے ہو، اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہو، اور اس کے اوپر جو ہے نا غالب ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد تم چھری پکڑتے ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے پر چھری چلاتے ہو. یہ اصل میں تم ایک اعلان کر رہے ہو کہ آج میرے دائرہ اختیار میں یہ ایک جانور ہے، 2 جانور ہیں، 10 جانور ہیں، جس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہو. جس دن یہ دنیا میرے اختیار میں آئی، جس دن یہ ریاست میرے اختیار میں آئی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں اسی طرح اللہ کی کبریائی کو جیسے اس جانور پر قائم کر کے دکھایا، ویسے اس ریاست پر بھی قائم کر کے دکھاؤں. یہ تو اللہ کے دین کے غلبے کا نقطہ آغاز ہے. یہ قربانیاں تو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں بیٹا بھی قربان کرنا پڑا تو اللہ کے پیغمبر نے پیر پیچھے نہیں ہٹائے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہاں بھی شیطان نے اگر بار بار ہرڈلز پیدا کرنے کی، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، آج بھی شیطان کرتا ہے. آج بھی کبھی کوئی واٹر کولر لگے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں کہ بھائی اچھا کوئی گھر کے باہر ایک واٹر کولر لگا دیں تو پورا سال چلے گا، قربانی کا گوشت تو 3 دن میں ختم ہو جائے گا. کسی غریب بچی کو جہیز دے دیا جائے اور کسی یعنی یتیم کی مدد کر دی جائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دی جائے. کیا دین نے یہ سارے معاملات بتائے نہیں ہیں؟ کیا دین نے ان کی ترغیب نہیں دی؟ کیا اطعموا الطعام کا حکم اللہ کے دین میں نہیں ہے؟ کیا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے قرآن کا حکم نہیں ہے؟ لیکن کیا اسے ایک واجب سنت کے تحت کیا اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایک رات میں 100 نوافل پڑھ لے اور پھر تھک جائے اور تھک کر یہ کہے کہ اچھا اب میرے پاس فجر کے 2 فرض پڑھنے کی طاقت باقی نہیں رہی، تو میں نے 100 نفل تو پڑھی لیے، لہٰذا اب میں فجر کے 2 فرض چھوڑ بھی دوں اور سو جاؤں تو کیا حرج ہے؟ تو کیا وہ 100 نوافل اس کے 2 فرض کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان نوافل کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن متبادل کیسے ثابت ہوں گے؟ اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، غرباء کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں شک نہیں ہے. اس کو ایک واجب کا متبادل قرار دینا، اور بہرحال جس کے بارے میں تلقین ہے، آپ اس تلقین اور اس ترغیب کا معاملہ دیکھیے جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. یعنی ایک جانب رکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ وہ شخصیت، وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں بنا. ایک طرف یہ روایت ہو اور دوسری طرف یہ روایت ہو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی جا رہی ہو. ایک طرف وہ روایت رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ ایسے تھا جیسے تیز آندھی چلا کرتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ گھر میں آنے والی بکری جو ہدیتاً کسی نے بھیجی ہے، اس کی بھی دستی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر رکھ لیتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بھائی، جو تم نے صدقہ کر دی ہے وہ بچ گئی ہے، وہ محفوظ ہو گئی ہے، وہ قیمتی ہو گئی ہے. اتنا صدقہ کرنے والے، اتنی سخاوت کرنے والے، اس کائنات کے سب سے بڑے سخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہیں یہ کانسیپٹ معلوم نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس کے قبائل میں غریب لوگ موجود ہیں، تو عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کرنے کی بجائے انہی غریبوں کی کچھ مدد کر دی جائے؟ 100 اونٹ نہر ہو رہے ہیں، 63 اونٹ ان سے حضرت علی لے کر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان 63 اونٹوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہے. خنجر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اونٹ سامنے لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہر کرتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، دوسرا اونٹ لایا جاتا ہے، اور 63 اونٹوں تک یہ ترتیب چلتی رہی. اور صحابہ نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی کرنا ہے. جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کے لیے بہرحال واجب ہے کہ وہ اللہ کے حضور جانور کی قربانی پیش کرے. اور پھر یہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، یہ جو ہیومنزم کے دعوے دار ہیں، علم بردار ہیں،
ان کے نزدیک بہرحال وہ معاشرے میں انسانوں کی فلاح و بہبود کو مرکز و محور بنا کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قربانیاں نہ کی جائیں، ان کا کیا فائدہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ ان کی اپنی جو رسومات ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک دفعہ فادرز ڈے پر جو آپ نے اپنے والد صاحب کو جو تحفہ دینا ہے نا، اس کی بجائے وہ رقم آپ غریبوں کے لیے کچھ خرچ کریں، صدقہ کریں۔ اور جو مدرز ڈے پر آپ نے اپنی والدہ کو تحفہ دینا، اس کی رقم بھی غریبوں کے لیے خرچ کریں۔ اور جو ویلنٹائن ڈے پر ایک ناجائز یا بہرحال کسی طور پر جائز اگر بیوی ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے اگر اس یعنی جو محبوب شخصیت ہے اس کے لیے بھی کوئی تحفہ لینا ہے تو اس کو بھی چھوڑیں اور اس کو بھی صدقہ کر دیں، تو کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ تو فرمانے لگے نہیں بھی باپ کا بڑا حق ہے، ماں کا بڑا حق ہے، بیوی کا بڑا حق ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کو تحفہ دیا جائے۔ میں نے کہا اچھا تم اگر ایک دن خود سے تخلیق کرو اور اس دن میں ہم اہل مذہب کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے لیے سارا سال ہے اور ماں کے لیے سارا سال ہے اور بیوی کے لیے سارا سال ہے، ایک دن مختص کرنے کے ہم قائل نہیں۔ بہرحال تم ایک دن خود سے مختص کرو انسانی تخلیق میں، اور اس ایک دن میں اپنے مجازی خدا کے لیے تم اگر چاہو تو کوئی ہدیہ کرو اور اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہم وہ ایک دن یا 3 دن جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں اس میں اپنے حقیقی خدا کے لیے قربانی پیش کریں، تو اس پر تکلیف کیسی ہے؟ بات سمجھنے والی یہی ہے کہ شاعر اسلامی پر حملہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور جہاں تک رہ گیا اس اشکال کا معاملہ کہ بھئی اس سے غرباء کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے، تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا فَكُلُوا مِنْهَا، ان قربانیوں میں سے خود بھی کھایا کرو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو محتاج افراد ہیں جو بھوکے ان کو بھی کھلایا کرو۔ کہاں کو یہ کہا گیا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ صرف آپ خود کھائیں، صرف امراء کے لیے، بلکہ کہا قربانیاں کیجئے اور اس کے ساتھ جو بھی وہ افراد ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا جو محتاج ہیں جو بھوکے ان تک اس کو پہنچایا کریں، کیا حرج ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہرحال خلوص نیت کے ساتھ یہ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاعر اسلامی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ جو اس وقت معاشرے میں کیفیات عام ہوتی جا رہی ہیں، شاید چند لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کا شکار نہ ہوئے ہوں، لیکن آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جب یہ تنقید جو شاعر اسلامی پر کی جاتی ہے بڑی عام ہو چکی ہے اور ہمارے اہل مذہب بھی بعض اس کا حصہ بن چکے، بہرحال اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، اس دجل سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے کی جانے والی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اور وہ جو ہم دعائے قنوت میں روز پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا واقعتاً مصداق بنا دے، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ ہم اس ہر فاسق و فاجر سے جو عقیدے کے اعتبار سے فاسق و فاجر ہو، جو عقیدے کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ترک تعلق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر تعلق قائم ہو تو صرف دعوت کا تعلق ہو کہ اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکے، لیکن بہرحال ان لوگوں کا ساتھ دینا اور اس ہوا کا شکار ہو جانا، اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو خوب کھلایا پلایا کرو اور ان کی خدمت کیا کرو اور ان کا اہتمام کیا کرو۔ استفرحوا ضحایاکم فإنها متاعکم الی الصراط، یہ صراط پر، پل صراط کے اوپر یہ تمہاری سواریوں کے طور پر تمہارے کام آئیں گی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قیامت کے دن ہمارے لیے اجر و ثواب کا اور متاع کا باعث بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔